حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی نکاح فرمائے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، جو ایک والدہ سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی، بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا۔ یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچیں۔ کیوں رچیں؟ اس لیے کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ تو لہٰذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی۔ آہستہ آہستہ نہ وہ حسد بڑھتا، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل، لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے۔ بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بعد میں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا۔ ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت
याकूब के पास आए और जब दरवाजे तक पहुंचे तो शोर करने लगे जोर जोर से। हजरत याकूब परेशान होकर बाहर आए, चूंकि वो बकरियां भी साथ लेके गए थे, बकरियां चराया करते थे। तो कहा बकरियों को भेड़िया तो नहीं पड़ गया? तो कहने लगे हुजूर बकरियों को तो नहीं पड़ा, पर हजरत यूसुफ को ले गया है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ना वो कुर्ता देखा, तो कुर्ता देख के फरमाने लगे बड़ा सियाना था भेड़िया, यूसुफ सारा खा गया है पर कुर्ता किसी जगह से फटा भी नहीं। इसका मतलब है कि हजरत याकूब को समझ आ गई कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने खाया नहीं है। ये कुरान मजीद है। फरमाया बड़ा समझदार था भाई, कुर्ता फटा भी नहीं और यूसुफ वो सारा खा गया। अब ये रोज वहां बकरियां चराने जाते थे, या जनाबे याकूब तो रोने लगे तो भाई रोज जाते थे, झांक झांक के देखते थे कि यूसुफ है कि नहीं। तीसरे दिन एक काफिला वहां से गुजरा जो मिस्र जा रहा था। उन्होंने पानी निकालने के लिए जब डोल लटकाया तो हजरत यूसुफ ने पकड़ लिया। उस शख्स ने हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऊपर खींचा, जब आप वापिस ऊपर जिंदा निकल आए तो भाई फिर हैरान हो गए। अभी भी शुक्र अदा नहीं किया कि 3 दिन के बाद देखो अल्लाह ने कितना फजल फरमाया है। लेकिन वो फिर कहने लगे करीब आके ना, उससे ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, सस्ता बेच देंगे। हजरत यूसुफ का कौल बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि मुझे जब उन्होंने थप्पड़ मारे तो इतनी तकलीफ नहीं हुई, कुएं में फेंका तो इतनी तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ तब हुई जब उन्होंने मुझे भाई नहीं माना और कहने लगे ये हमारा भागा हुआ गुलाम है। तो कहा कितने का बेचोगे? कहा तुम 20 दिरहम दे दो और ले लो। 20 दिरहम का जनाब यूसुफ को बेच दिया। वो ले गए मिस्र की मंडी में, वहां कीमत लगने लगी, कितने हजार, इतने हजार, इतने हजार। अल्लाह अकबर। जनाब यूसुफ कहते मैंने वो रंग भी देखा कि जब मेरा बाप सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता था और आज मैं वही यूसुफ हूं जिसकी बोलियां लग रही, जिसकी बोलियां लग रही। अजीज मिस्र आ गया, मिस्र का जो मालिक खजाना का मालिक था वो शख्स आ गया। इसमें भी कई अकवाल हैं कि वो बादशाह था कि क्या था। बहरहाल अजीज मिस्र आया, खजानों पर कब्जा उसी का था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना तोल के दिया, वजन के बराबर चांदी तोल के दी, वजन के बराबर उसने हीरे जवाहरात दिए, फिर घर ले गया। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं एक आजमाइश से निकला, जब घर आया तो बड़े सुकून से रहने लगा। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा इसका खास ख्याल रखना। फरमाते मोहब्बत मिलने लगी, प्यार मिलने लगा, घर में मैं बड़ी खुशी से रहने लगा। पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आजमाइश पर आजमाइश जरा देखिएगा, पहले बाप का प्यार, फिर कुआं, फिर कुएं से बच गए तो मिस्र की मंडी। फरमाते वहां से मैं बच के आया तो अजीज मिस्र के घर रहने लगा। जुलेखा फरेफ्ता हो गई, गुनाह की दावत देने लगी। तो हजरत यूसुफ ने कहा काला माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। सारे दरवाजे बंद करके जब वो पीछे भागी, असल हसीन वही शख्स होता है जो अपने बातन के हुस्न को बचा लिया करता है। जो सौदागरी करने लगे वो थोड़ा हसीन होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भागे तो उसने पीछे से पकड़ के कुर्ता खींचा, कुर्ता फट गया। अभी आप दरवाजे तक पहुंचे थे, अजीज मिस्र खुद आ गया। उसने आगे कहा ये क्या हो रहा है? तो उसने मकर किया, जुलेखा ने, कहने लगी कि होना क्या है, इसको घर में रख के पाला है, अब जवान हुआ है तो माज़अल्लाह इसने मेरे तरफ दस्त दराजी करने की कोशिश की है। हजरत यूसुफ फिर खामोश हो गए। भाई बेच रहे थे तो फिर भी खामोश थे। कभी कभी कुछ चीजें खामोश रह के सहनी पड़ती। तवज्जो अल्लाह रसूल की जानिब हो खा के जी और वो सोचें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, उन पर तवज्जो हो तो फिर इंसान किसी वहम का शिकार है, फिर वो मजबूत जिंदगी गुजारता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि मेरा खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है और मेरे तमाम मामलात का मुआफिज भी मेरा अल्लाह है। सुनो ना यूसुफ की, कमजोर नहीं पड़ता। अगर तो कुर्ता आगे से फटा हुआ है फिर वो ज्यादा उम्मीदें लोगों से वाबस्ता नहीं करता।
اور اگر پیچھے سے دنیا داروں سے، سیٹھوں نوابوں سے زیادہ امیدیں نہیں وابستہ کرتا، پھر اس کی امیدیں اللہ سے اور اللہ، پھر غلطی، پھر وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کرنے کا انداز دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا، ہر جان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو تین چیزیں رب کریم نے لکھ دی اس کے لیے۔ اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ ہر جان کو پیدا کیا تو اللہ نے لکھ دیا، کیا لکھا؟ سے بچہ بول پڑا، اس کا رزق کتنا ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا، کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر عمر کتنی ہے، زندگی کتنی ہے، یہ بھی رب نے لکھ دیا، اور جو اس پر مشکلات آئیں گی وہ بھی اللہ نے لکھ پیچھے دیا۔ سے پھٹا تھا، حضرت یوسف کے حق میں اس کی حکمت کے تقاضوں کے تحت جو مشکلات آئیں گی انسان کی گناہوں کی معافی کا سبب بنیں گی، نیک ہے تو درجات کی بلندی کا سبب بنیں گی۔ تو جو مشکلات اس کی طرف آئیں گی، جو مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت۔ اب انسان یہاں گھبرایا رہے، مایوس ہو جائے۔ ایک بات اب ذرا یہاں صوفیاء کہتے ہیں، وہ بھی سمجھنے والی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جس رب کی طرف سے تو کرم قبول کرتا ہے نا، اس کی طرف سے آزمائش بھی قبول کر۔ وہ کریم جو تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کبھی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت تجھے کسی مشکل میں ڈالے تو اسے بھی تھوڑا سا قبول کر۔ ایسا نہ ہو کہ میٹھا ہے تو فٹافٹ تو قریب کرے، اور اگر تھوڑا سا تجھے کوئی ترش رویے سے، ترش جگہ سے گزرنا پڑے تو پھر تو گھبرا جائے۔ تو اپنے مالک کے سپرد جب اپنے آپ کو کر دے گا، پھر تیری طبیعت سکون میں آ جائے گی، تیرا قلب ٹھنڈک میں آ جائے گا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ مالٹا کھا رہے تھے، ایک ٹکڑا اس کا کاش اس کی اپنے ہاتھ سے نکال کر کے ایاز کو کھانے کے لیے دی، ایاز فٹافٹ کھا گیا۔ بعد میں ایک ٹکڑا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو بڑا کڑوا محسوس ہوا مالٹا، تو اس نے اس کو تھوک دیا اور ایاز کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بہت ترش تھا، بہت کڑوا تھا، کس طرح تم کھا گئے؟ اللہ اکبر۔ تو ایاز نے جو بات کی وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ بندے کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ جیل جانے کی ایاز کہنے لگا آقا ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے کھائے، 12 سال جیل میں رہے، آج ایک کڑوا آیا تھا تو میں اگر اسے تھوک دیتا، یہ کو آئینے وفاداری تو نہ ہو۔ جیل میں کیا کرتے؟ انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی جائیں، رحمتیں آتی جائیں، تندرستیاں آتی جائیں، لیکن کسی جگہ ذرا کمزوری دیکھنی پڑے وہاں جیل میں نا تو انسان اس جگہ ٹھہر جائے، اس جگہ وہ گھبرا جائے، وہم کا شکار ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان چکروں میں پڑ جائے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنی ساری توجہات کا مرکز دنیا والوں کو بنا لیا ہے۔ دنیا والوں کو کیسے راضی کرنا ہے، ان کو کیسے سیٹ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح کر کے مضبوط کرنا ہے، بس اسی میں ہمارے صبح و شام گزر جاتے ہیں۔ 3-4 جگہوں پہ دعوت مل گئی، ایک دن میں ایک جگہ ولیمے پہ جانا تھا، وہاں خود چلے گئے، ایک جگہ اصال ثواب کی تقریب تھی تو وہاں بیٹے کو بھیجا، اور ایک جگہ اور کسی معاملے میں دعوت تھی تو وہاں فون کر کے معذرت کر لی۔ کسی طریقے سے لوگ راضی رہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے فٹ بال بنا لیا گیا۔ آپ لوگوں کی توقعات پہ کتنا پورا اتریں گے؟ بس آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں، ہمارا دل اس پر مطمئن ہے جو کام ہم کر رہے ہیں، جو سفر ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ رب کی رحمت کی طرف ٹھیک بڑھ رہا ہے۔ باقی یہ کہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش میں رہنا اور لوگوں پر توجہ رکھنا اور لوگوں کے معاملات ہر وقت دیکھتے رہنا، یہ چیز انسان کو کمزور بھی کر دیتی ہے اور بعض اوقات اسے لوگوں کے سامنے رسوا بھی کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی۔ اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے نصیحت فرمائی، فرمایا یقین رکھو اے عبداللہ ابن عباس، یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا متفق ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے میں تو تمہیں نفع پہنچا نہیں سکتی، مگر وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے لکھ دیا۔ لوگ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے
نہیں، اور فرمایا اگر ساری امت متفق ہو جائے کچھ نقصان پہنچانے میں تو نقصان پہنچا نہیں سکتے مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، نہ تمہارا کوئی نفع کر سکتا ہے نہ کوئی تمہارا نقصان کر سکتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ کی مشیت کا تقاضا ہوگا، خدا کی رحمت کا تقاضا۔ اب کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ساری توجہات کا مرکز اللہ رسول کو بنایا گیا۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول پاک علیہ السلام کی مقدس زبان نور پر کس قدر زیادہ یقین کامل حاصل ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم 313 سے کہتے ہیں کہ چلو جہاد کے لیے تو وہ نکل پڑتے ہیں، 1000 سے مقابلہ کرنا ہے تو وہ تیار نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں خندق میں چلو تو وہ تیار نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وعدہ ان کے ساتھ کرتے ہیں یہی ٹھیک ہوں میں، تو وہ منوعاً اس وعدے پر توجہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اللہ رسول پہ مضبوط ہو جائے، وہ وعدے جو ہمارے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ سچ بولو گے تو نجات پا جاؤ گے، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو، اور ایک تمہاری 2 ٹانگوں کے بیچ جو شرمگاہ ہے تو مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو وہ ساری چیزیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ وعدے جو اللہ رسول نے ہمارے ساتھ کیے ہیں یہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اسی طریقے سے اگر رحمت خداوندی کی طرف انسان کا خیال جائے، اللہ کی کرم کی جانب اس کی توجہ جائے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یقین کریں ان لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، تو پھر خدا بھی ان پر بڑی ہی رحمت فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے بڑی ہی آسانیاں کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا واجب ہے، ضروری ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اچھا گمان۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عجیب بات کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا حساب تو میرا رب کریم لے گا۔ تو وہ شخص مسکرایا، حضور نے فرمایا کیوں مسکراتے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب کریم غالب آتا ہے تو وہ کرم ہی کرتا ہے، وہ کرم ہی کرے گا، وہ فضل ہی فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھی یہ عرابی بڑا فقیہ ہے، بڑا دانشمند ہے، یہ سادہ بندہ بڑی اعلیٰ بات کر گیا، فقیہ ہے، دانشمند ہے، اس لیے کہ اس کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین بھر گناہ لے کے میری بارگاہ میں آئے، بھر دی اس نے زمین گناہ کر کر کے، لیکن وہ آئے اور استغفار کرے اور اس امید پر استغفار کرے کہ رب مجھے معاف کر دے، سچے دل سے توبہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں رب اس بندے کو معاف فرمائے گا۔ اگر اس کی امیدیں اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہیں، ہم نے یوں کیا ہے کہ کمزوری دکھانی شروع کر دی ہے، کمزوری، اور پھر کچھ معاشرے میں لوگ بھی ہیں، یہ کچھ جادو کا بتانے والے لوگ آ گئے ہیں جو ہر شخص کو کہتے ہیں کہ تجھے تو جادو ہو گیا ہے، جو ہر شخص کو یہ بات بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر تو آسیب کا اثر ہے۔ ان لوگوں نے بھی لوگوں کو کمزور کر دیا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر یہ کہتے پھرتے ہیں بھائی سب دنیا کا چکر ہے، سب دولت کا معاملہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بھروسے کو مضبوط کریں۔ دیکھیں حضور ہماری تربیت کرتے ہیں، فرمایا اگر تم رب پہ بھروسہ کرو گے نا اور رب تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے نکلو گے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح رب پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں لیکن شام کو لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھروسہ مضبوط ہے، ان کا اپنے رب پہ توکل مضبوط ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ہمیں ہمارے رب وہ کی دوبارہ جانب ان دعوت کی دی۔ بوریوں میں رکھ حضور نے ہمیں اللہ پہ جا کر بھروسہ انہوں نے کرنا کھولی تو سکھایا۔ گندم بھی تھی اور رسول پیسے پاک بھی صلی تھے۔ اللہ تعالیٰ علیہ بھائیوں سے وسلم نے پیسے ہمیں تھوڑے کہا وصول کرنے۔ کہ دنیا میں مسافروں کی طرح جا وقت کے اپنے گزار کے آ والد سے جانا۔ کہنے لگے ابا بادشاہ بڑے دیکھے ہیں جنت پر میں اس رب نے کوئی تمہارے خوشبو لیے وہ دیکھی۔ نعمتیں تیار کی ہیں، نہ کسی تو آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان اس نے نے کہا سنی، ہے نہ تمہارے دل پر کہ خیال اپنے ہی گزرا دوسرے ہوگا کہ اللہ بھائی یہ کو بھی شان لے کے عطا آنا تو فرمائے۔ بنیامین کو لے جائیں۔ اب ان لوگوں کا بھروسہ ہو گیا حضرت تھا یعقوب صحابہ کا، فرمانے لگے پہلے بھی تم پہ حضور بھروسہ کے کر غلاموں چکا کا، ہوں، تو انہوں نے بار پھر بار کوئی نہیں کروں جائیدادیں نہیں بنائی۔ یوسف انہوں نے گوا پھر چکا دنیا میں کوئی محلات ہوتے تیار بول نہیں پڑے کیے، کہنے کیونکہ لگے ذہن دادا بن جی گیا آپ تو تھا ہر کہ جو وقت رسول یوسف کریم یوسف علیہ ہی السلام کرتے نے ہیں۔ وعدے فرمائے ہیں انہوں نے وہ ضد وعدے کی، ہمارے لیے اصرار کیا۔ بڑے معیاری ہیں، وہ وعدے تو ہمارے جناب لیے بڑے بنیامین کو خوبصورت ساتھ ہیں، وعدہ ان لے وعدوں کے، سے ہمیں عہد بڑا لے کچھ کے، ملے قسم گا، لے کے اس بھیج لیے اپنی دیا حضرت زندگی کے اندر ان یعقوب نے۔ چیزوں کو پیدا کرنا، جناب ان بنیامین چیزوں بھی پر پہنچے توجہ مصر کرنا، میں۔ اللہ کی جانب یہ بھروسہ دونوں کرنا ایک بڑا ماں سے ضروری تھے، ہے۔ سگے دعا دونوں ہے تھے۔ مالک حضرت کریم ہمیں یوسف رسول نے کریم جناب صلی اللہ بنیامین کو تعالیٰ دیکھا تو علیہ اپنے وسلم ساتھ کی بٹھا لیا۔ بتائی ہوئی باتوں اور پر ذرا باتیں عمل کر کی کے نا توفیق دے، ادھر بیٹھ اور جاؤ، اللہ ادھر تعالیٰ بیٹھ جاؤ، ہماری اچھا آنے نہیں والی ہے جگہ، نسلوں کی امیدوں آپ کو ادھر آ جاؤ میرے اپنی ساتھ بیٹھ بارگاہ جاؤ۔ پر مضبوط بھائی کرے، ذرا سگا۔ یقین کامل کی اچھا دولت چلو عطا ٹھیک کرے، ہے آپ ادھر آ توکل کی جاؤ۔ نعمت عطا بھائی کو فرمائے۔ ساتھ بٹھا آخر لیا۔ دعوانا ان جب الحمدللہ چیزیں رب دینے لگے تو کان میں کہنے لگے، وہ پریشان تھے نا حضرت بنیامین کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، تو کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا، میں یوسف ہوں۔ تو اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہ نہیں جاتا؟ حضرت بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں۔ رہ گئے جناب بنیامین۔ اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا اور فرمایا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے، ہمارا پیالہ کیسے، یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے، کہا پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے پہ، لہذا یہ ابھی ہم رہے گا ہمارے پاس، دیکھیں گے۔ وہ باقی چلے گئے تو یہودا کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا، میں یہیں ٹھہروں گا، اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا، اب میں کیا بتاؤں گا۔ واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے، معاملہ بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے پیالہ آیا ہے، شاہی پیالہ۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنیامین کو بھی لے جا رہے ہو، پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پریشان ہوں۔ فرمایا اس طرح کرو، جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو، اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو، جاؤ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ بھائی دوبارہ آئے، گندم بھی ختم ہو گئی تھی، آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر بڑی بری حالت ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں، مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو، اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے، غور سے۔ تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو، پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے میں یوسف ہوں۔ قال انا یوسف، کہنے لگے میں یوسف ہوں، اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع، یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کیے پرہیزگاری کی تو بچ گیا، فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر کرے گا، اللہ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، جاؤ ایک دم ہی اسی وقت ہی فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے۔ پھر فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، میرا کرتا، اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، جاؤ لے جاؤ۔ تو وہ کرتا لے کے گئے، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ دیکھو اللہ والوں کے وجود سے جو چیز لگ جائے تبرک بن جاتی ہے۔ تو وہ کرتا لے کے گئے، بھائی ابھی دور ہی تھے، تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نا یوسف کی، اللہ اکبر، کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا، مجھے نا خوشبو آ رہی ہے یوسف کی خوشبو۔
مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو روشنی واپس آ گئی۔ کہا ابا جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ چلو نا، یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنعان سے، اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے، ہزاروں کا لشکر لے کے والد کے استقبال کے لیے۔ اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں۔ ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے لیے، بڑا ہی، اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد۔ یہ 4 لوگ بڑا ہی روئے۔ پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے، اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں، اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں، فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی والدہ، اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا، یہ وہ میرا خواب ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال، کچھ نے لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے، اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا، مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے۔ وہاں جا کے وہ دفن ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر، پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی، اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی۔ پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے، اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے۔ تو ان کو وہاں دفن کیا گیا، پانی چھو کے گزرتا تھا، لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا۔